السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے۔ آج میں نے اپنے ولاگ کا آغاز ایک بہت لمبے چوڑے کام سے کیا ہے۔ جی جناب، آج میں بنانے لگی ہوں گھر میں سموسے۔ ویسے تو مجھے ایسی چیزیں بنانے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، لیکن یہ شوق اگر مجھ میں ہوا ہے نا تو یہ امی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ انہیں زیادہ شوق ہے۔ تو بس ان کے ساتھ میں نے سوچا چلیں پھر میں بھی آج ذرا گھر میں بناتی ہوں۔ تو اس کے لیے تو پہلے میں نے زیادہ سارے آلو کو کٹ کیا، پھر اس کو میں نے تھوڑا سا فرائی سا کر لیا، پھر اس کے بعد میں نے قیمہ اور آلو کے بھر کے میں نے سموسے بنانے، کیونکہ آپ باہر سے تو لے لیتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم باہر سے لے لیتے ہیں، لیکن کبھی تو اچھے مل جاتے ہیں اور کبھی اتنے مزے کے نہیں بھی ہوتے نا۔ لیکن خود سے بنانے کا سب سے زیادہ فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ صاف ستھرا اور اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں، جیسا کہ آپ خود چاہ رہے ہوتے ہیں، یا جیسا ٹیسٹ ایک آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز کھانے لگیں تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کے مائنڈ میں ایک چیز کا، کسی بھی چیز کا ایک ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے، اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا شاید یہ ٹیسٹ ہو یا یہ اتنا مزے کا ہو۔ تو اگر آپ خود سے بنائیں گے، سب سے زیادہ اسپیشل بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ خود سے بناتے ہیں تو آپ اس ٹیسٹ کے کافی قریب تر پہنچ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ بالکل ایگزیکٹ ویسا ہی آپ کو مل جاتا ہے جیسا کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہی وجہ تھی جس نے مجھے اس طرف ذرا کیا کہ نہیں، کیونکہ میرا دل تھا کہ کیونکہ میں بہت زیادہ سموسے نہیں کھاتی، مجھے بہت زیادہ سموسے پسند نہیں ہیں، باہر کے اسپیشلی، کیونکہ ان کے اندر ایک تو آئل بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی ہوتی تھی تو تب بھی زیادہ نہیں کھاتی تھی، کیونکہ اتنی یعنی کہ وہاں پہ پتہ نہیں کس قسم کے آئل میں اس کو فرائی کرتے ہیں کہ وہ کھانے سے پہلے ہی نا آپ کی ساری بھوک ختم کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو ایک خاص سی اسمیل سی ہوتی ہے، یا آئل کی یا کچھ بھی پتہ اسمیل ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے نا آپ کی اپنی بھوک جو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساتھ ساتھ میں مسالے ایڈ کر رہی ہوں، نیئرلی یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو اب بس ہم نے اس کو فل کرنا ہے، جو میں اور امی مل کے ہم سموسوں میں اس کی فلنگ کریں گے ان کے ریپس میں، تو بس یہ ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور جوائنٹ فیملی میں رہنے کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے نا یعنی کہ ہیلپ کرنے کے لیے ماشاءاللہ سے موجود ہوتے ہیں سب۔ اگر آپ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر یہ لمبے لمبے کام آپ کو اکیلے ہی کرنے پڑتے ہیں، اس لیے میں نے یہ تھا کہ بھی چلے ہم مل کے کر لیتے ہیں نا، کیونکہ مجھے تھا کہ ابھی میں اکیلی، کیونکہ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اکیلے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ خود سے بور بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ خود سے بور ہوتے ہیں نا تو آپ کو کام کرنے کو اتنا دل بھی نہیں چاہتا اور اتنا مزہ بھی نہیں آتا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہو نا تو اس کا سب سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور باتیں کرنے کے دوران میں تو کام کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ کہہ لیں کہ یہ خواتین کی ایک بڑی اسپیشل تھنگ ہوتی ہے کہ وہ باتیں کرنے سے رک نہیں نہ سکتی۔ ویورز، یہ اب آپ دیکھ سکتے کتنے مزے کے سموسے ہوئے ہیں، بہت مزے کے بنے تھے، ان ایکسپیکٹڈ طور پہ اتنے مزے کے بنے تھے کہ مجھے خود بھی بےحد مزے کے لگے تھے، بڑا مزہ بھی آیا تھا، اسپیشلی ان کو کھا کے اور ان کو بنا کے، کیونکہ میں نے ان پہ محنت کی ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایک ڈرا سا لیا ہے، کیونکہ ہمارا ایک ڈرا جو تھا نا، چیسٹ ڈرا جو وہ خراب ہو چکا تھا، تو کافی دیر سے ہم سرچ کر رہے تھے، بڑی ساری جگہوں پہ ہم گئے بھی اس کو دیکھنے کے لیے، پر ہمیں کچھ اس طرح کا ملا نہیں، ووڈ کا نہیں مل رہا تھا، دوسرے مل رہے تھے۔ یہ اب ہم نے اس کو بنانا ہے، تو ہم سے پہلے ہماری جو چھوٹی سی کیوٹ سی بیٹی ہے نا وہ آگے آگے آ رہی ہے کہ بھی مجھے پہلے بنانے دیں۔ تو یہ ویسے تو ہم نے خود سے اس کو بلڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ اس طرح الگ الگ اس کے پیسز ملے ہیں، اور کوئی بھی چیز انہوں نے بنا کے نہیں دی تھی، بلکہ اسی طرح سیپریٹ پیسز تھے جس کو ہم نے اس کاپی سے دیکھ دیکھ کر بنایا، اور اس پہ ہماری کافی اچھی خاصی دیر بھی لگی، اور لیکن پھر بھی شکر ہے الحمدللہ بن گیا اچھی طرح سے، کیونکہ اس کو بنانا بھی ایک کہہ لیں کہ ایک بگ جاب تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید اتنی دیر نہیں لگے گی، 2-3 گھنٹے ہی لگیں گے، زیادہ نہیں لگے گے، لیکن یہ تقریباً 4-5 گھنٹے ہمیں لگے اس کو بناتے ہوئے کرتے ہوئے، کہ اچھی طرح سے یہ بن گیا۔ اب یہ اس کے ڈرا بن رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز الگ الگ سے بنانی تھی، پھر اس کو اس کے اندر فریم میں فٹ کرنا تھا۔
بس اسی میں ہی تھوڑا ٹائم لگا، کیونکہ بچے بھی ساتھ ہو نا تو وہ ہر چیز میں، ہر کام میں اندر اندر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جیسے سارے کام انہوں نے نا خود کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہوا، لیکن یہ چونکہ ضرورت کی چیز تھی، اور جب کیونکہ یہاں پہ تو یہ کہہ لیں کہ بہت ساری بڑی بڑی الماریاں تو نہیں ہوتی ہیں، آپ کو کپڑوں کے لیے کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جس کے اندر آپ اچھی طرح سے اس کو رکھ سکیں، نہیں تو پھر ہر چیز اپنی اگر جگہ سے ہٹ جائے تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ دیکھیں اب یہ ساتھ ساتھ ہم اس کو بلڈ کر رہے ہیں، تو یہ اب سارے اس کے پیچ ویچ کسے جا رہے ہیں۔ اب یہ کمپلیٹ جب تھوڑا سا ہوگا تو یہ دیکھیں ہم نے اس کا فریم پورا ریڈی کر لیا ہے، اور اب یہ اس کے اندر ڈرا رکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں، لیکن اس کی بیک پہ ابھی تھوڑا سا اس کو کور کرنا ہے، وہ ابھی لگنا تھا، تو یہ ہم ذرا دیکھ رہے تھے کہ یہ صحیح ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا، کیسا لگ رہا ہے، یہ ٹھیک بن گیا ہے، کوئی اس طرح کا تو نہیں۔ ویسے تو یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی سردی شروع ہو گئی ہے، اور سردیوں کے ساتھ ہی اداس دن اور اداس راتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک تو یہاں پہ بہت زیادہ کرونا کا دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے کہ زیادہ کرونا آ رہا ہے، اور پھر وہ ختم نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح سیٹ کیا ہے، یہ ہم نے اپنے روم میں اس کو لے کر گئے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے ٹی وی رکھا ہے، نیچے اس میں ہم نے اپنی بیبی کے سارے کپڑے جو ہیں نا وہ ہم نے اس میں رکھے ہیں، کیونکہ بچوں کے بھی اتنے کپڑے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اتنے سارے کپڑے ان کو اب کہاں رکھیں نا، لیکن رکھنا بھی ضروری ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب موسم، اب آپ کو دکھاتی ہوں ہمارا موسم کتنا زیادہ اداس ہوا ہے، خاموشی سی، پتے شتے نیچے گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ بس اب اس طرح ہی چلنا ہے، سارا دن اسی طرح ہی اداسی کا رہتا ہے، کیونکہ ایک تو کہیں باہر نہیں جا سکتے ہیں ہم، کیونکہ کرونا دوبارہ سے زیادہ ہو رہا ہے نا، تو اس وجہ سے اب سارے پھر ہم گھر پہ ہی رہ رہے ہیں، تو باہر جانے کا اتنا دل بھی نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔